انتظامی بدحالی ہے ملک پاکستان کی، اس میں ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی معاملے پہ بھی ریفرینڈم کروا سکتے ہیں۔ پبلک کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی چاہیے، انہیں کورٹ سے انصاف چاہیے، ان کو امن چاہیے۔ سلطنت جب جن لوگوں کو اپنی سکڑتی نظر آتی ہے نا، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے، وہ اگر راول پنڈی میں حل ہوتا ہے، جیلم میں حل ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا لاہور جا کے میں اسے حل کرواؤں۔ سیاستدانوں کو اگر وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ان کے مسائل ختم ہوں، تو انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ آبادی بلکہ پاکستان کے لیے سمجھیں ایک بم کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بازگشت ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ آتی ہے اگر یہ تمام تر مسئلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حل ہو جاتا ہے اور واقعتاً جن یونٹس کی بات کی جا رہی ہے وہ قیام میں آتے ہیں، تو کیا قانونی اس میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ رکاوٹ سب سے بڑی کیا آئے گی؟ ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فارمر ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان راجہ خالد صاحب۔ بہت شکریہ راج صاحب جوائن کرنے کا، بہت عرصے کے بعد یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نشست ہو رہی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ ہم چونکہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بازگشت سن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ہی، مجھے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واحد اس خطے میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو وہی 4 صوبوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کے تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی اور قانونی تناظر میں جو اس وقت انتظامی ڈھانچہ ہے، کیا وہ گورننس کے تمام تقاضے آپ سمجھتے ہیں کہ پورا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک ملک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، 50 ریاستوں کا مجموعہ ہے، فیڈریشن ہے وہاں بھی۔ آپ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، اسے آپ دیکھ لیں تو 28 اس کی پروونسز ہیں، اور اس کے علاوہ 8 اس کی یونین ٹیریٹریز ہیں۔ اسی طرح برازیل ایک اتنا بڑا ملک نہیں اس حوالے سے، اگر دیکھیں رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، لیکن آبادی کا تناسب اگر دیکھیں تو پاکستان سے کہیں چھوٹا ملک ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیے 26 اسٹیٹس ہیں۔ اسی طرح جرمنی کو دیکھیں، وہاں پہ 16 اسٹیٹس ہیں جنہیں وہ اپنے لینگویج میں لینڈرز کہتے ہیں۔ رشیا کے اندر 80 جو ان کے ہیں فیڈرل سبجیکٹس ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اسٹیٹس کریٹ کرنا یا زیادہ پروونسز کریٹ کرنا کہ آپ اپنا جو ملک ہے اس کے جو انتظامی یونٹس ہیں ان کا حجم، ان کے سائزز مناسب رکھتے ہوئے بہتر طور پہ گورننس کر سکیں، بہتر طور پہ ایڈمنسٹریشن پرووائڈ کر سکیں، اور جو لوگ ہیں انہیں انصاف سے لے کے جو ان کے انتظامی مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ انہیں مل سکیں۔ اب پاکستان میں کا مسئلہ یہ ہے کہ 1973 میں جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنا اور اس کی انفورسمنٹ ہوئی 14 اگست 1973 کو، اس وقت پاکستان کی آبادی تھی 7.5 کروڑ تھی، ٹھیک ہے۔ آج پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ، لیکن اس دوران آپ دیکھیے کہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ آبادی بلکہ پاکستان کے لیے سمجھیں ایک بم کی صورت اختیار کر چکی ہے، لیکن جو وسائل تھے وہ ہمارے جنریٹ نہیں ہو سکے، مسائل میں اضافہ ہوا۔ ہم نے وسائل نہیں پیدا کیے، ہم نے توجہ نہیں دی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سوللی ذمہ داری یا سوللی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صوبے زیادہ نہیں بنائے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ دی سول ریزن، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے لے کے تجربات کتنے ہوئے۔ اس ملک کے اندر صدارتی نظام بھی آیا، اس ملک کے اندر گورنر کا نظام بھی اس سے پہلے وہ تھا، اور گورنر کا تقرر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اپنا ملکہ برطانیہ تھی وہ وہاں سے اس کا تقرر کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلیز رہیں، پھر مارشل لا ہم نے دیکھے، صدارتی نظام ہم نے دیکھا، اومنی پوٹنٹ قسم کا پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان کی صورت میں دیکھا، پھر ملک ہمارا 2 لخت ہوا۔ اس کے بعد 73 کا آئین وجود میں آیا جس میں پارلیمانی نظام وضع کیا گیا۔ پارلیمانی نظام، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا سسٹم ہے، ایک اچھا نظام ہے، ساری بات ہے،
لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی اگر نیت ٹھیک ہوگی, آپ کی ول ٹھیک ہوگی, آپ کی انٹینشن ٹھیک ہوگی, آپ پراپر ڈائریکشن میں آپ کی سمجھ ٹھیک ہوگی, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے مسائل نہ حل ہو سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے قوم کے مسائل دور کرنے کی بجائے جو بھی مقتدر قوت ہوتی تھی اقتدار میں آنے والے لوگ, وہ اپنے مسائل ختم دور کرتے رہے اور اس کے لیے وسائل سارے ان پہ اور ان کی نسلوں پہ خرچ ہوتے گئے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامی بدحالی ہے ملک پاکستان کی, اس میں ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں. ٹھیک. اچھا راجہ صاحب, آپ نے چونکہ بات کی کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی اور اب ضرورت ہے کہ ہم انتظامی یونٹس کی طرف بھی بڑھیں, تو یقینی طور کے اوپر یہ امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہوگا. تو آئین پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اس میں کتنی گنجائش ہے یہ چھوٹے انتظامی یونٹس کے حوالے سے, جب ہم اسپیسیفکلی بات کریں؟ دیکھیے, کانسٹیٹیوشن میں تو گنجائش موجود ہوتی ہے ہمیشہ. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آپ اگر ابتدائی جو آرٹیکل ہیں وہ دیکھیں تو اس میں پاکستان کی ٹیریٹری کو ڈیفائن کیا گیا. اب اس ٹیریٹری میں مزید صوبے داخل کرنے کے لیے, مزید علاقے داخل کرنے کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے ان آرٹیکلز میں. اب جو آرٹیکل 239(6) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایمینڈ کر سکتے ہیں. کسی صوبے کو اس کی جو باؤنڈریز ہیں, اس کی جو حدود ہیں, جو ٹیریٹوریل اس کی جورسڈکشن ہے, اسے آپ کرٹیل کر سکتے ہیں, کلپ کر سکتے ہیں, اسے پارٹیشن کر سکتے ہیں, اسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی جو آئین کو امینڈ کرنے کا ہے ود دی 2/3 میجورٹی. اور پھر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 239(4) یہ کہتا ہے, اس کے لیے مینڈیٹری یہ ہے کہ جس صوبے کی باؤنڈریز کو آپ چینج کر رہے ہیں, انہیں آلٹر کر رہے ہیں, انہیں کلپ کر رہے ہیں, انہیں کرٹیل کر رہے ہیں, اسے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, تو اس صوبے کی جو اسمبلی ہے اس سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپروول دینی ہوگی. ٹھیک ہے کہ ہم اس پہ راضی ہیں. یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل 239(4) آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس میں ایک اور بات جو آج کل ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے. ریفرینڈم بھی کروایا جا سکتا ہے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 48(6) ہے, اس کا جو سب کلاز ہے وہ 6, وہ یہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی معاملے پہ بھی ریفرینڈم کروا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ میٹر ول بی ریفرڈ ٹو دی پارلیمنٹ آف پاکستان, اور پارلیمنٹ اگر اس سے ڈسکس کرے گی, اس پہ بحث کرے گی, اگر وہ مناسب سمجھتی ہے تو پھر وہ پبلک کو ریفر کرے گی, اور پبلک اس کا جواب ایک کویسچن فارمولیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کویسچن, لیکن اس کا جواب ہوگا یس اور نو. وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہاں یا نہ. وہ جنرل ضیاء صاحب نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس ملک کے اندر اسلامی نظام چاہتے ہیں یا نہیں. لوگوں نے کہا یس ہم چاہتے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ 5 سال کے لیے میں آپ کا صدر ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا جواب ہوگا یس اور نو میں. آپ باقی اس میں کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی لینتھی آپ اس کا آنسر نہیں دے سکتے. ٹھیک. اچھا, چونکہ آپ نے آئینی طریقہ کار سارا بتا دیا, تو اب اگر یہ سب کچھ اس کے تحت ہو جاتا ہے اور ایک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے, تو اس میں کیا آپ کو کوئی بڑی رکاوٹ بھی نظر آ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب اسموتھلی ہو جائے گا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے جو اس میں لکھا بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ نا جو اس کے لیے ایک تو پبلک عوام کا اعتماد ہو اور پارلیمنٹ کا اتفاق. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا. دونوں ویسے اس وقت نظر نہیں آتے, یعنی بل آف دی پیپل, اسے آپ نے سامنے رکھنا ہے. اور میرے خیال میں پبلک کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمارے لیے بڑا صوبہ ٹھیک ہے. پبلک کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی چاہیے, انہیں کورٹ سے انصاف چاہیے, ان کو امن چاہیے, انہیں اپنی ذات کی, اپنی زندگی کی, اپنی جائیداد کی پروٹیکشن چاہیے, انہیں روزگار چاہیے, انہیں تعلیم اور صحت چاہیے. بالکل ایسے ہی پبلک کا کنسرن یہ ہے. ٹھیک, میرا اور آپ کا بھی کنسرن یہ ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ صوبے کی حیثیت کیا ہو, اس پہ حکمران کون ہو, اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر صوبے بنا کے بھی
میں اس سے قطعاً غلط نہیں سمجھتا کہ صوبے نہ بنائے جائیں، اس سے کوئی یکجہتی میں فقدان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر چھوٹے صوبہ ہوگا تو اس میں یکجہتی زیادہ بہتر ہوگی کہ لوگوں کی آپس میں انٹیمیسی ہوگی، ان کا انٹریکشن ہوگا، وہ آپس میں گلیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ کا تعلق بھی، آپ بھی پنجاب میں رہتی ہیں، میں بھی پنجاب میں رہتا ہوں، لیکن شاید ہی آپ صادق آباد گئی ہوں، پنجاب کا جو دوسرا کونا ہے، اور میں تو زندگی میں 1-2 بار ہی گیا ہوں، تو ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں یہ اگر صوبہ بن جاتا ہے، سپوز میری ایک سجیشن ہے اس حوالے سے کہ آپ اسلام آباد کو اگر پروونس بناتے ہیں، پھر اس کی آپ باؤنڈریز کو لے جاتے ہیں وہاں جیلم تک، اور ادھر اٹک تک آپ سے لے جائیں، ادھر کوہالہ تک لے جائیں، ادھر آزاد پتنی، یعنی اس کی باؤنڈریز کو اتنا، یعنی یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا چھوٹا سا جو کیپٹل ہے، جو بعض اوقات کہتے ہیں 13 اور 17 مربع کلومیٹر ہے، اس پہ محیط آپ نے صوبہ بنانا ہے، اس کا ایک ریزنیبل سائز ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جیلم کے لوگوں کو بھی اکثر لوگوں کو جانتے ہیں، اٹک کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، آگے کوالہ، یعنی ایکسیس ہے ہماری ایک دوسرے تک، اور اس سے یکجہتی متاثر نہیں ہوتی، یکجہتی زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، آپ نے یکجہتی میں چونکہ فقدان کی بات کی ہے، تو جب بھی ہم اس طرح کے یونٹس کی بات کرتے ہیں، نئے صوبوں کے قیام کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے خلاف بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ لوگ ہیں جو اس کے حق میں نہیں ہیں، نہیں، اس کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنے حق میں ہیں۔ اچھا، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے۔ انٹرسٹ یہ ہے کہ دیکھیے، انسان اقتدار کا اور بڑی ٹیریٹری پہ اقتدار کا وہ بھوکا ہے۔ اب کس سے وہ ہے کہ کون پسند کرے گا کہ میں 14 کروڑ کا صوبہ پنجاب وہ چھوڑ کے تو 4 کروڑ یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ کا جو صوبہ پوٹفار ہے اس کا وزیر اعلیٰ بنوں، یا سینٹرل پنجاب یا ساؤتھ پنجاب یا کوئی اور، یعنی پنجاب کا کوئی آپ اور نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور حصے کو، تو اس کا میں بنوں، یعنی ایک چھوٹا کم علاقہ ہو، کم ٹیریٹری ہو اور کم آبادی والے صوبے کا، تو بندہ وہ موج کرتا ہے نا جی کہ 14 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، اس کا مختار کل ہوں، اس کا میں بادشاہ ہوں۔ یہ جو سلطنت جب جن لوگوں کو اپنی سکڑتی نظر آتی ہے نا، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں ان کا انٹرسٹ ہے، پبلک کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے، وہ اگر راول پنڈی میں حل ہوتا ہے، جیلم میں حل ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا لاہور جا کے میں اسے حل کرواؤں؟ بالکل، جو آپ کی دہلیز پہ حل ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس سے تعلیم کی بھی ہم دیکھیں، انصاف کی بھی دیکھیں، پھر صحت کی دیکھیں، یا باقی تمام تر سہولیات کو دیکھیں، اگر یہ عوام کو ان کی دہلیز پر مل جاتی ہیں، تو آپ سمجھتے نہیں کہ ریاست پر ایسی اصلاحات کی ذمہ داری سب سے پہلے فرض ہے یا عائد ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، جب آبادی بڑھتی ہے، آپ ایک آسان سی مثال، آپ کا جب خاندان بڑھتا ہے، آپ ان کے لیے الگ سے گھر نہیں بناتے، آپ اپنے گھر کی ایکسٹینشن نہیں کرتے، یا آپ اپنے گھر کے اندر پارٹیشن نہیں کرتے، زیادہ رومز نہیں بناتے، زیادہ اکاموڈیشن نہیں کریٹ کرتے، کرنی پڑتی ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا، وہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشی ہے۔ یعنی ہم پبلک کے لیے نہیں، پبلک کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اس کا راگ تو الاپتے ہیں، اس کے گن تو گاتے ہیں، ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں، ساری بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی حکمران نے اپنے خرچے کرٹیل کیے؟ جب تک آپ اپنے خرچوں کو، آپ اپنے اخراجات کو منیمائز نہیں کرتے اور وہ پیسہ وہ پبلک کو منتقل نہیں کرتے، اس کے لیے صحت، اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے امن عامہ، اس کے لیے روزگار، اس کے لیے انڈسٹری، یہ ساری چیزیں اسے پروموٹ نہیں کرتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ صوبے بن بھی گئے، یہ اسی طرح کی اگر گورننس رہی، اسی طرح کے اگر حکمران رہے، اور اسی طرح کے گورنر جو 368 کنال کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے آباد کر رکھا اور اپنے اللہ تللے انہوں نے مچائے رکھے اور ان میں مصروف رہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے راج صاحب، اس سے کرپشن بھی کم ہو سکتی ہے؟ ویسے ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، کرپشن بھی کم ہو سکتی ہے، انصاف بھی مل سکتا ہے۔ آپ کے جو انسانی پرابلمز ہیں پبلک کے، تو جو انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں، جو ڈپٹی کمشنر آفس سے متعلق ہے، جو کمشنر آفس سے متعلق ہے، جو آپ کا تحصیلدار ہے، جو آپ کی پولیس ہے، یہ سارا بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو،
اور جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, جب اس کے پیچھے ایک ول ہوگی, تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور بالکل یہ سموتھلی رن کر سکتا ہے. اور صوبے چھوٹے صوبوں کی صورت میں اگر آپ ملک پاکستان کی ٹیریٹری کو تقسیم کرتے ہیں تو اس سے کوئی طوفان آنے والا نہیں. دنیا بھر کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, اور ان کے جہاں جہاں پہ بھی زیادہ صوبے ہیں ان کی گورننس ہمیں بہتر نظر آتی ہے. لیکن وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے, جو ہمارے گورننس کرنے والے لوگ ہیں, جو گورنرز ہیں, جو مینیجرز ہیں, جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, تو ان کی ول ٹھیک تھی, ان کی انٹینشن ٹھیک. اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا, چونکہ آپ آئین اور قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی نا, کہ صوبائی اسمبلی جس صوبے کو آپ نا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, جسے آلٹر کر رہے ہیں, تو اس صوبے کی جو اسمبلی ہے, وہ آرٹیکل 239(4) میں نے بتایا کہ اس سے آپ اپروول لیں گے, وہ اپروو کرے گی ود دی میجورٹی آف 2/3. یہ نہیں ہوگا سادہ اکثریت نہیں. وہ کانسٹیٹیوشن یہ ذہن میں رکھیے, امینڈ کرنے نہیں جا رہے, اس کی اپروول دیٹ از مینڈیٹری نیچر ود دی ہیلپ آف 2/3 میجورٹی. اور جو پارلیمنٹ ہے اس کا کردار میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 239(6) وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ جوائنٹ سیشن میں, جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمنٹ کا, سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کا, اس سے ریفر کریں گے, وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگا, ڈسکشن ہوگی, سپیچز کے بعد جو اگر وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپروو کر دیتی ہے پارلیمنٹ, تو پھر آپ اسے نا آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتے ہوئے نیا صوبہ وہ داخل کر سکتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں. ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ ہونے جا رہے ہیں؟ اگر پبلک کا انٹرسٹ دیکھا جائے, ملک کا انٹرسٹ دیکھا جائے, تو پھر سیاسی جماعتوں کو میرے خیال میں اس پہ آمنا صدقنا کہنا چاہیے. اور ایک عرصے سے آپ نے آوازیں سنی ہوں گی, ہزارہ صوبے کی بات چل رہی ہے, اسی طرح آپ سرائکی صوبے کی بات ہوتی رہی ہے, ٹھیک ہے, پوٹھوار صوبے کی بعض اوقات ہم بات سنتے ہیں, اور لائک وائز اسلام آباد کو جی جو کیپٹل ہے, دیکھیں دلی کیپٹل ہے, ان کا پروونس بھی ہے, واشنگٹن ڈی سی ان کی اسٹیٹ بھی ہے اور ان کا کیپٹل بھی ہے. دنیا بھر کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک, اور پولیٹیکل کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہو سکے گا, آپ سمجھتے ہیں کیا؟ کرنا چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, انہیں بتایا جائے, پبلک کو بتایا جائے, پولیٹیشینز کو دیکھیں, کنسنسس ڈیولپ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اگر وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں, اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ان کے مسائل ختم ہوں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہمارے ملک پاکستان کے وسائل میں اضافہ ہو, تو انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ان معاملات کا پازیٹیو اور سموتھ حل نکلنا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب چھوٹے یونٹس بھی بن جائیں گے تو وہ بآسانی گورنیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو یہ جو بڑے بڑے ہم صوبوں کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 گھر ہیں تو ان کی مینجمنٹ زیادہ آسان ہے, 10 گھر ہیں تو نسبتاً مشکل ہو جائے گی, 20 اور مشکل ہو جائے گی, 100 اور مشکل ہو جائے گی. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات. ٹھیک, بہت شکریہ راج صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.